لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے کھل کو اللہ نے قرآن میں بول دیا، کیا بولا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور زیادہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور زیادہ میں تمہیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میرا شکر ادا کرنے سے انکار کر دیا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم کیا ہے، ہر حالت میں شکر ادا کریں، ہر حال میں، اور ہر حالت میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، ایک بہت ہی غریب، بالکل غریب آدمی، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں آپ ایسا کریں کہ اللہ سے کہیں کہ میرے گھر میں بہت تنگی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، کھانے کو میرے پاس روٹی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے بات کریں کہ جو مقدر میں، جو تقدیر میں اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ ایک ہی مرتبہ پورا مجھے دے دے، ایک ہی بار مجھے پورا دے دے، تاکہ میں جو ایک آرام سے کو کھا کر تو آرام سے مر جاؤں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جا کے جو ہے یہ بندے کا سوال اللہ کے دربار میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو کچھ تھا، چند بکریاں اس کے مقدر میں تھیں، اور چند جو ہے گیہوں کے بوریاں اس کے مقدر میں تھیں، اور جو بھی جو چیزیں تھیں اس کے مقدر میں جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو پہنچا دی۔ زیادہ نہیں تھے، چند بکریاں، علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 بکریاں تھیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 یا 5 جو ہے تھیلے تھے جس میں جو ہے اناج تھا، اس کے مقدر میں اتنا ہی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لے جا کر اس کو پہنچا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، پورا 1 سال ہو گیا۔ 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ فلاں بندہ جس کے تقدیر میں جو ہے چند بکریاں تھی، چند تھیلے تھے، چند تھیل کھجور وغیرہ تھے، جو بھی تھے اناج تھے، اب اس کا حال کیا ہے دیکھیں گے جا کے۔ 1 سال کے بعد جب اس کے گھر سے گزر رہے تو کیا دیکھا کہ جو ہے وہ غریب آدمی جو ہے عالی شان محل بنایا ہوا، کیا بنایا ہوا بھائی؟ عالی شان وہ گھر بنایا ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جو ہے گھر کے اندر اس کے دوست بیٹھ کے کھا رہے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوئے، دسترخوان، بڑا دسترخوان لگا ہوا جس میں لوگ کھا پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر جو ہے جب اللہ کے پاس گئے تو پھر اللہ سے سوال کیا کہ تو نے تو کہا تھا کہ جو ہے اس کے نصیب میں چند بکریاں ہیں، چند جو تھیلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اس کے مقدر میں، اس کے تقدیر میں چند بکریاں تھیں، چند تھیلے تھے، مگر اس نے جو ہے میرے ساتھ اس نے تجارت کی، اس نے میرے ساتھ اس نے بزنس کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ سے اس نے کون سی تجارت کی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر وہ اکیلا کھا جاتا تو اس کے مقدر میں اتنا ہی تھا، مگر وہ کیا کیا، اس نے جو ہے مہمانوں کو بھی کھلایا، لوگوں میں بھی اس نے تقسیم کیا، غیر غریبوں کی بھی اس نے مدد کی، اور میرے نام پر اس نے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا میں تو اکیلا ہوں، پورا کھا کے میں مر جاؤں گا، نہیں، اس میں دوسروں کو بھی میں شامل کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیا، مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا، اس نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، جب میرے نام پر کوئی 1 روپیہ میرے نام پر دیتا ہے تو میں 10 گنا رزق اسے جو ہے عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے جو ہے اس نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی، اس نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی، اس لیے میں نے اس کے مال میں جو ہے میں نے جو ہے کیا کہ میں نے اس کے مال میں برکت عطا فرمائی، پھر اس کے رزق میں برکت میں نے عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائی، جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان بھی اس کی ہے اور مال بھی اس کا ہے، سب کچھ کس کا ہے بھی؟ یہ ہمارا کہتے ہیں ہے کیا، کہتے ہیں لے لگے گی بھی، ہمیں کچھ بھی لے کر نہیں ہے، اور کہتے ہیں لے لے کو جاتے گے کیا تو بھی
دیکھیں کب تو بھی کفن میں جیبا ہی سو، ہاں کیا بھی نہیں، لیلے کو بھی کیا بھی نہیں، لیلے کو بھی کیا بھی جانے کا نہیں، سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ کس کا شکر ادا کرتے ہوئے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، بنو جرہم کی جو ہے ایک لڑکی سے نکاح ہوا۔ کس کا نکاح؟ اسماعیل علیہ السلام کا نکاح۔ 1 یا 2 سال کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام بہو سے ملنے کے لیے آئے۔ کس سے ملنے آئے؟ بہو سے ملنے کے لیے آئے، سسرے ملنے کے واسطے بہو کو آئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کیا تجارت کرتے تھے معلوم کہ بھئی کیا تجارت کرتے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام شکار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ جو کچھ مل جاتا گھر کا جو ہے گزارا چل جاتا تھا اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو شکار کو گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آ کے جو ہے سلام کرے، بات کرے، پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہے کہ بیوی نے کہا کہ جو ہے شکار کو گئی۔ تو پوچھا کہ جو ہے کیسے حالات ہیں؟ اب بہو سے سسرا پوچھتے رہے کہ بھئی کیا حالات ہیں، بول کے پوچھے کیسے حالات ہیں، کیسا گزارا چل رہا۔ تو کہنے لگے، وہ بیوی کہنے لگی کہ کتنا لے تو بھی بس ہوتا نہیں، کتنا کما کو لے تو بھی جو ہے بس ہوتا نہیں، اور کیا ہے گھر میں بہت تنگی ہے، بہت پریشانی ہے، تنگی کے ساتھ پریشانی کے ساتھ بہت ہی جو ہے تنگی کے ساتھ جو ہے ہمارا گزارا ہو رہا۔ یعنی وہ بیوی جو ہے ایسی، وہ بہو جو ہے ایسی بات ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بولے کہ جو ہے اس میں جو ہے اللہ کی جو ہے نافرمانی جھلک رہی تھی، اللہ کی ناشکری کے الفاظ اس میں موجود تھے، اللہ کی ناشکری کے الفاظ تھے وہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پورے باتیں سنی بہو کی، سننے کے بعد کہنے لگے کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ تیرے گھر کی چوکھٹ جو ہے ٹیڑھی ہے، اس کو بدل دے۔ گھر کی چوکھٹ کیا ہے؟ یہ گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی بنگی ہے یہ چوکھٹ، اس سے کہو کہ جو ہے وہ بدل دے، چینج کر دے اسے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب شام میں اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری باتیں جو ہے بیوی اپنے شوہر سے پوری باتیں کہتے ہیں، ایسا ایسا بولے، پورا بات ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، میرے ابو تھے، وہ ملنے کے لیے آئے تھے۔ پھر بعد میں بیوی نے کہا کہ جو ہے آخری بات یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ ہے اسے بدل دے، چینج کر دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے جو چوکھٹ جو ٹیڑھی ہے، وہ بات جو کرے ہیں وہ جو ہے بیوی ٹیڑھی ہے، جس نے جو ہے ناشکری کی ہے، اللہ کی ناشکری کی ہے، اس لیے آپ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے، بیوی کو طلاق دے کے آزاد کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی طلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے۔ ناشکری کے الفاظ تھے بھی اس میں، ناشکری کے الفاظ تھے۔ خیر 2-3 سال پھر گزر گئے، پھر جو ہے آپ نے جو پھر سے نکاح کیا، دوسرا نکاح ہوا۔ تو 2-3 سال کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پھر وہی سوال، پھر دوسری بیوی دوسری جو بہو تھی، پھر وہی سوال ہوا، پوچھا کیسا گزر گئی؟ جیسا پہلے گزر رہا تھا ویسا اب بھی ویسا گزر رہا تھا۔ اب بھی کیا ہونا، بنڈے گڈے لے لے نہیں آ رہے تھے، بنڈے ڈھولک نہیں آ رہے تھے۔ اب دیکھو دوسری بہو جو ہے پوچھا کہ جو کیسا گزر رہا، تو وہ جو ہے کیا کس کا شکر ادا کری؟ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اور اچھا مجھے خاوند عطا فرمایا۔ سب سے پہلے بیوی جو ہے شوہر کی تعریف کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے ایک نیک اخلاق والا، نیک کردار والا، پیار محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے شوہر عطا فرمایا۔ پہلے جو ہے شوہر کی جو ہے تعریف کرے۔ پھر پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے گھر کا گزران کیسا چل رہا، کھانا پانی کیسا چل رہا؟ تو کیا جواب دیے؟ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق
دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ دیتا ہے تو ہم کھا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جب نہیں دیتا ہے تو ہم صبر کر لیتے ہیں۔ کیسے الفاظ تھے بھیا؟ کیسے الفاظ تھے؟ جب دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کھا کر، جب نہیں دیتا تو ہم صبر کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، بہو کی بات سن کر جو ہے سسرے کا خوش ہو گئے، خوش ہو کر کہنے لگے، جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ تیرے گھر کی چوکھٹ بہت سیدھی ہے، بہت اچھی ہے، آخری سانس تک اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ آخری سانس تک کس کی حفاظت کرنا؟ چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ یہ بول کر جو چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پوری بات آپ نے کہی، آخر میں یہ بات کہی کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ بہت سیدھی ہے، بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ چوکھٹ کی جو بات ہے وہ آپ کی ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر تم نے خاوند کا شکر ادا کیا، وہ آپ کے بارے میں کہے گئے ہیں۔ میرے بھائی علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری بیوی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نسل پیدا کی۔ آپ جانتے ہیں اسی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھو کہاں سے کہاں کو جاگا لگا نہیں؟ اس لیے میرے بھائی ہم بہرحال شکر ادا کرنے والے بنے، چاہے ہم ہو، چاہے ہماری مائیں ہوں، چاہے ہماری بیوی ہو، ہماری بہن ہو یا بیٹی ہو، شکر ادا کرنے والے بنائے ہم۔ جبھی اللہ تعالیٰ ہمارے کمائیوں میں، تجارتوں میں اللہ تعالیٰ عمروں میں برکت دیتا بھائی، رزق میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھلتی، شکر ادا کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ رزق دیتا۔ سو محمود غزنوی نام سنی نہیں بھائی آپ لوگ؟ محمود غزنوی ہم نے پڑھا کہ جو ہے محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ، 100 سال کے بعد جو ہے بارش وغیرہ آ کو جو ہے جو خبر میں جو دفنائے تھے وہ کیا ہے، وہ مقبرہ اس کا گر گا گئے، ایک دم نیچے بیٹھ گا گئے، پوری خبر پھٹ گئی۔ اب پورے لوگ جمع ہو کو گئے، جا کو جو ہے وہ چینج کرنا نا، باڑی کو یہاں سے نکال کر دوسری جگہ چینج کرنا۔ محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ، 100 سال کے بعد، 100 سال پورے گزر گئے تھے، 100 سال ہوا تھا دفن کر کو، 100 سال کے بعد جو ہے جب جا کو جو ہے باڑی کو ایسا نکال کو دیکھے، اٹھا کو جو ہے دیکھے تو جو ہے ایسا معلوم ہو رہا کہ جو ہے اب 10 منٹ پہلے ان کو دفن کر کو گئے رہیں گا، ویسا ترو تازہ ان کی باڑی۔ محمود غزنوی بتاؤ بھائی میرا بھائی کیسی حکومت کرے رہیں گا یہ؟ 100 سال کے بعد بھی جو ہے ترو تازہ ہیں، نہ کفن کو جو ہے کیڑا لگوا ہے، نہ جسم کو کہیں کیڑا لگوا ہے۔ 100 سال کے بعد کی رپورٹ دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ ہم لوگ آپ بولتے نہیں لگ جا کو دفن کر ڈالے کے بعد جو ہے مٹھی ہوگا بول کو نہیں۔ میرے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ ہم آنکھیں کے سامنے سب چیزیں دکھا رہی ہے نہیں بھائی۔ اب محمود غزنوی، اب اس کے پاس جو ہے ایک غلام تھا، ایک وزیر تھا جس کا نام ایاس، اور یہ محمود غزنوی جو ہے ایاس کو بہت چاہتا تھا، بہت چاہتا تھا۔ اور ایاس کا والا شہر والا نہ ہے کوسا کہ گاؤں والا ہو، ایاس کا والا بھائی گاؤں والا، مگر وہ بادشاہ کی ایسی خدمت کرتا تھا انہیں کہ بادشاہ کو خوش کر ڈالا تھا، ویسی خدمت، ویسا جو ہے ایماندار، ہاں بادشاہ خوش کر ڈالا تھا۔ اب آزو بازو حاسدین رہتی نا، جلنے والے رہتی، سو منجے انہیں چاہتا نہیں اسے چاہتا رہتا نا، دلا میں حسد بغض رہتا نہیں، بڑے بڑے دلا میں آ جاتی وہ بات۔ تو ایک بار جو ہے لوگ بولے کیا بادشاہ آپ جو ہے وہ غلام کو جو ہوتا چاہتی، ہم لوگوں کو چاہتے نہیں نہ ہوتا تمہیں، اس کی بات کچھ نہیں ہوتا مانتی، ہماری مانتے نہیں نہ تمہیں۔ تو اب بادشاہ جو ہے کیا کرنا، اب ثبوت پیش کرنا نا۔ ایک بار کیا کرا بادشاہ، کڑوا پھل منگایا، بالکل کڑوا پھل منگایا ہو، کڑوا پھل منگا کو کیا کرا اس کے چیرا بنایا، چیرا بنا کو جتنے بھی لوگ آزو بازو بیٹھے تھے نا دربار میں، پورے ایک ایک چیری دیا، کھاؤ پورے کرو۔ اب جو بھی منہ میں ڈالتا تھوک ڈالتا تھا۔ کڑوا کون کھاتا بھائی؟ منہ میں ڈالتا تھوک ڈالتا، یہ کیا کڑوا ہے، کڑوا ہے وہ۔ ایاس کو بھی جو ہے اس میں کی ایک پیس دیے، ایک ٹکڑا اسے بھی دیے۔ تو ایاس کیا کر رہا، مزے لے لے کو پورا کھا لیا،
مزے لے کو کیا کرا، وہ کڑوا جو تھا، جو پھل کا جو ٹکڑا جو تھا پورا کھا گیا، ایاس پورا کھا گیا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ آپ لوگ کئی کو تھوک ڈلے؟ تو پورے ساتھ یہاں پورے جتنے بھی تھے بولے یہ کڑوا ہے، کون کھاتا ہے، اس والے ہم لوگ تھوک ڈلے۔ ایاس کو پوچھے کیا اے ایاس تو نے جو ہے جو پھل کھایا ہے وہ کیسا ہے؟ کہا کہ بالکل کڑوا ہے، منہ میں نہیں جا رہا، حلق میں نہیں جا رہا، پھر پورا کھا گیا نا۔ تو ایاس کیا جواب دیا کہ اے بادشاہ، آپ کے جن ہاتھوں سے آپ نے کئی دفعہ میٹھی آپ نے چیزیں دیے ہیں، اور میں جو ہے آپ کا خوش ہو کر میں کھایا ہوں، یہ ایک دفعہ آپ نے کڑوی چیز دی تو میں اس کی شکایت میں آپ سے کیسے کروں، اس لیے میں جو پورا جو ہے کڑوا کھا گیا۔ میرے بھائی، مولانا روم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم کو ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ڈھیر ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکتوں اور رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ کبھی کبھار جو ہے جب ہمیں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو بھی بھول جاتے، سب جنہ کو بھول جاتے، مسجد کو بھی بھول جاتے ہم لوگ۔ مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ جو کچھ جو اللہ نے دیا ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا جیسا شکر ہم ادا کرتے ہیں، جب کبھی پریشانی آ جائے تو ہم اللہ کو نہ بھولیں، بھول دیں گے اللہ کو نہ بھولیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ شکر ادا کریں گے کہ بھائی شکر ادا کریں، ضروری بھی ہے شکر ادا کرنا۔ قوم سبا نام سنی آپ لوگ؟ سبا، قوم سبا بہت زبردست قوم گزری ہے، اس کی تعریف اللہ سے کر ڈالا، انسان کر کو نہیں ہے، اللہ خود کر ڈالی سو تعریف یہ قوم کی۔ یہ قوم میں کیا تھا معلوم؟ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانا کر کو بولے تو پورے رستہ میں کیا ہے، جھاڑا، پھل کے جھاڑا، جو کوئی بھی چاہتا پھل توڑ کو کھا سکتا تھا، روک ٹوک نہیں تھی اسے۔ اب کون کبھی جا کر دوسرے کے بازو والے کا جام توڑ کو کھان دے، لکڑی لگ بھاگ آتی ہو نہیں کہ بھائی پہلے کیا تھا، وہ قوم سبا میں بالکل اجازت تھی۔ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانا والا تو کیا ہے، پورے راستوں میں جو ہے سرسبز و شاداب، ہر جگہ پھل لگے ہوئے رہتے تھے، لوگ کھاتے تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانا تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، بہت آسانی کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ یہ قوم کو سی قوم سبا۔ اور اللہ کیا بولی معلوم قرآن میں، کلوا من رزق ربکم، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کلوا من رزق ربکم، جو میں نے رزق جو تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ۔ کلوا من رزق ربکم، جو تمہارا رب جو تمہیں رزق دیا ہے تم اس کو کھاؤ، اور میرا جو ہے تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ کیا فرما رہے، واشکروا لہ، اور تم میرا شکر بجا لاؤ۔ بلدۃ طیبۃ، اللہ نے کیا فرمایا، اور کتنا پاکیزہ شہر ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، بلدۃ طیبۃ، کتنا پاکیزہ شہر ہے، کتنا پیارا شہر ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اور جب تم سے کبھی کوتاہی ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ دیکھیں بھائی پہلے کیا بولا اللہ تعالیٰ، کھاؤ آرام سے، کھاؤ پیو آرام سے رہو۔ پھر کیا بولا، کتنا پیارا شہر ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کرا۔ پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ، اگر کبھی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھو کتنے پورا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دیا۔ اب یہ قوم کیا کری، کھائی تک کھائی، اس کے بعد کیا کری، کیا بولے ایک بار یہ قوم، اے پروردگار، ہم لوگ جب ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر کو جاتی تو پہلا شہر ختم ہو کر دوسرا شہر آ جاتا، پہلا شہر کب ختم ہوا دوسرا شہر کب آیا ہم نہ معلوم نہیں ہوتا۔ آپ ایسا کرو کہ بیچ میں جو ہے ویرانہ بنا دو، ویرانہ بولتی کہ بیچ میں جو ہے کیا بھی بیچ میں جھاڑا کیا بھی نہیں رہنا، ویسا بنجر زمین بنا ڈالو۔ وہ لوگ بولے اللہ سے ایک طرف سے نافرمانی نہیں کہ بھی یہ ناشکری کے الفاظ نہیں، اللہ تعالیٰ جو پھلان دیا تھا کھا لے پی لے کو آرام سے رہو، بولو تو نافرمانی کرے، یہ جھاڑا نہ کو، یہ پھلا نہ کو، بیچ میں بنجر زمین ہونا، بیچ میں یہ ہونا وہ ہونا، وہ اللہ سے بولو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے بھی اللہ تعالیٰ جو
درختہ جو لکو تھے نہیں وہ زمین میں سے جب پانی کو اللہ تعالیٰ سکھا ڈال کو پورے درختہ کیا ہوئے سوکھ گئے پورے. یہاں تک علماء فرماتے ہیں, کتابوں میں لکھا واقعہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے کھانے کو دانے دانے کو ترسے کرتے ہو. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیا کرے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کھانے پینے کا محتاج بنا دیا, اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی ناشکری کی تھی ان لوگوں نے. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے زندگی میں جب تک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رکھو ہی نہیں, جب تک اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ کی ناشکری نہ کرے. اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے, جو کچھ بھی جس حالت میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا شکر ہے. لیکن بھائی بہت بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھو یہ 2 پاؤں دیا اللہ, اگر 1 پاؤں سے اگر معذور کر دیتا تو کیا کرتے تھے ہم لوگ؟ کچھ بھی کر سکتے تھے کیا؟ 2 ہاتھ اللہ تعالیٰ دیا, 1 ہاتھ سے جو ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دیتا, چمچہ بنا دیتا تو 1 ہاتھ ہٹاتا, 1 ہاتھ دیتا تو. لیکن بھائی یہ اللہ کا شکر ہے نہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے نہیں. 2 پاؤں بھی اللہ کی نعمت ہے, 2 ہاتھاں بھی اللہ کی نعمت. دیکھو آنکھیں دیا اللہ تعالیٰ, آنکھیں دیا نہیں بھائی, دیا نہیں. علماء کیا فرماتی, سب سے بڑی نعمت یہ آنکھیں کا تھے ہمارے, یہ آنکھیں کا تھے ہمارے. اگر اللہ تعالیٰ آنکھیں کی سے روشنی چھین لیتا تو ہمیں دنیا کو دیکھ سکتے تھے یا کسی کو دیکھ سکتے تھے. بھائی ابھی اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں کہ نہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. یہ اس کا سب سے بڑا شکر ہے. اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے, ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا. فقیر آ کر جو ہے اس نے مانگا اللہ کے نام پر, میں بہت دن سے بھوکا ہوں, اللہ کے نام پر آپ کچھ عطا کریں, کچھ دیں, اللہ کے نام پر کچھ صدقہ و خیرات دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیں, یہ کھجور اٹھا کر وہ فقیر کو دے دیں. کیا اٹھا کر دے دیں؟ یہ کھجور اٹھا کر وہ فقیر کو ہاتھ میں دیتے. خود حضور دیتی سو, دوسروں کو نہیں بولتے, دیو بول کو, خود حضور اٹھا کر جو ہے وہ فقیر کو دیتے. اب جیسے ہی وہ ہاتھ میں لیتا, لے کو کیا بولتا انہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور سے کیا ہوتا ہے, یہ اور کیا تمہیں رہا تو دیو, اب بھی زیادہ دیو, اور دیو, ابھی اور کیا تمہیں رہا تو دیو, نہیں اور زیادہ دیو. لوگ بولتے رہتی ہیں ساتھیاں, میں فلاں ہمارے بہن کی بیٹی کی میں مدد کرا شادی میں, اس میں 5,000 دیا, 10,000 دیا, ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. پھر بھی جو شکایت کرتے ہیں کہ 5,000 اس نے دیا, سو ہونے کا ناشکری کرتے ہیں. ناشکری نہ کرے, اللہ کی ناشکری نہ کرے بھائی. تو دیکھو کیا کرا انہیں, یہ کھجور جب اللہ کے نبی دیے اس کے ہاتھ میں تو کیا کرا, اے اللہ کے نبی یہ کھجور سے کیا ہوتا, پیٹ بھرتا کیا میرا, اور زیادہ دیو, اور کیا تمہیں دیو, رہا تو بولا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیج ڈالے, جو یہاں سے کو بھیجے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اور ایک فقیر آیا, اور ایک سائل آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہ دوسرے فقیر کو بھی کیا کرے, دوسرے سائل کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے ایک کھجور دی. جیسے ہی وہ کھجور دوسرے سائل کے ہاتھ میں دیے, دوسرے فقیر کے ہاتھ میں دیے, اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے آقا, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھجور عطا فرمایا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر اس نے ادا کیا. یہ نہیں بولا کہ یہ کھجور سے میرا پیٹ بھرتا, کیا بولوں, دینے والے کا بھی شکر ادا کیا اور دلانے والے کا بھی اس نے شکر ادا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا بڑی پسند آئی, بڑی پسند آئی نبی علیہ السلام کو, خوش ہوئے نبی علیہ السلام. تو اس دوسرے فقیر کو آپ نے بٹھایا, بیٹھو. تو آپ نے جو ہے اپنے غلام سے کہا کہ ام سلمہ کے پاس جاؤ, جا کر کہو کہ اللہ کے نام پر اگر کچھ دینے کے لیے ہے تو دے کر بھیجے. تو ام سلمہ کے پاس جو ہے کتنے درہم تھے, 40 درہم تھے. کتنے درہم تھے بھائی, 40 درہم کی پوری پوٹلی تھی, کہتے ہو پوری جو ہے دے کو بھیجے, پوری دے کو بھیجے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب 40 درہم آئے
تو دوسرے فقیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر وہ پورے 40 درہم بھی دوسرے فقیر کو آپ نے عطا کر دیا. کئی کو دیا بھائی؟ اس لیے کہ جو ہے اس نے شکر ادا کیا تھا. اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اس نے، اللہ کے دینے والے کی بھی نافرمانی نہیں کی تھی اور دلانے والے کی بھی نافرمانی نہیں کی تھی. اس لیے ہم کیا کر دیں، بندے میں 5,000 روپے دے لاتے ہو تاش نہ دیاس ہونے کا، یہ نافرمانی نہ کریں، ناشکری نہ کریں. لیکن بھائی ناشکری نہ کریں، کرے گی بھائی ناشکری کر دیں کیا؟ ہرگز